طواف کا مقام تھا اور میں اللہ رب العزت سے میں نے دعا مانگی تھی 13 سال کی عمر میں کہ یا اللہ مجھے اپنے والدین کو حج کروانے کی توفیق دینا. اللہ اکبر. اور اللہ اتنا ایسا واقعہ ہے کہ وہ میں بتاؤں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن اللہ نے وہ میرے بڑے بھائی جو تھے وہ کہتے ہیں حافظ صاحب میں سب سے بڑا ہوں، میرا حق بنتا ہے، میرا حق بنتا ہے، یہ آپ نے کیسے یہ بات کہہ دی؟ میں نے کہا جی بھائی جان آپ کروا لیں، کوئی بات نہیں، میں بعد میں کروا لوں گا. تو وہ اس وقت جو ہے وہ حج کی جن درخواستیں جو آتی تھی نا اس میں جن کے پیسے باہر سے آ جاتے تھے ان کی قرآن اندازی نہیں ہوتی تھی، اور جن کے جو یہاں سے ہوتے تھے ان کی قرآن اندازی ہوتی تھی. بالکل. میرے بڑے بھائی نے مجھے فون کیا کہ حافظ صاحب میں چھوٹا تو تھا لیکن مجھے سارے حافظ صاحب ہی کہتے تھے، حافظ صاحب یہ آپ کے ہی حصے میں آنے والا ہے. میں نے کہا آپ نے دعا کہاں کی؟ آپ کی اجازت ہو گئی تو عبدالباسط محترم جب میں اپنے والدین یہ بھی میں یعنی ان اولاد کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کر کے دیکھ لو. اگر کسی کو نقصان ہوگا میرا نمبر سب کے پاس آ جائے گا، میرے سے وہ جو نا وہ نقصان لے لینا آپ کہ ماں باپ کی جو خدمت کا سوچ بھی لے انسان. طواف کا مقام ہے. میں نے اپنی امی سے کہا پتری دبلی سی تھی کہ امی آپ میرے یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس سے لوگوں کو سبق ملے گا. میں نے وہ کہا میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں آپ تھک گئی ہوں گی، تو وہ مجھے کہتی ہیں نہیں تو چھوڑ مجھے، میں نہیں بیٹھوں گی، کیا ضد کر لی کہ میں کہا تھک جائیں گی. میں تھکی نہیں، تو مجھے کیوں میرے پیچھے پڑ گیا؟ میں نے کہا امی بیت اللہ سامنے ہے، بیت اللہ سامنے ہے، کوئی نشانی بن جائے گی. واہ جی واہ. مالک دیکھ رہا ہے کوئی نشانی بن جائے گی. تو میری والدہ بیٹھ گئی میرے کاندھوں پر. میں نے ان کو وہ تینوں دعائیں بتائیں کہ امی آپ نے یہ پڑھنی ہے دعا. اللہ اکبر. تینوں دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں. چوتھی بار وہ کہتی تھی اے باری تعالیٰ میرے بچے کو بار بار اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق دینا، بار بار وہ دعا بھی وہاں پہ قبول ہو. گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمانا. اللہ. یہ کووڈ کی وجہ سے میرا دوسرا سال ناغہ ہونے کو آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا اب اللہ اس سال بھی اگر حج پہ لے جائیں تو عبدالباسط صاحب ان کی دعا کی برکت سے اللہ پاک ایک سال میں 6 مہینے مجھے لے کے جاتا ہے اپنی بارگاہ میں. 6 مہینے آپ بیت اللہ میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر رمضان مجھے اللہ پاک وہاں پہ رکھتے ہیں. یہ ان کے ماں باپ کی دعائیں ہیں. تو میں اس نوجوان نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں والدین کے حوالے سے، میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، سمجھ جاؤ یار یہ وقت بار بار نہیں آئے گا. جن کے والدین چلے گئے ہیں جاؤ ان سے پوچھو، جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ کیسی چھتری تھی. جاؤ ان سے پوچھو کہ وہ جب دعائیں کرتے تھے کہ تم بچ کر آتے تھے کہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ماں اور باپ، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. بالکل بالکل بالکل. لپٹ جو ان کے قدموں سے. اللہ سب کچھ خدا کے واسطے کبھی کچھ نہ ان سے چھپاؤ. والدین کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگتے، کبھی وہ دولت، کوئی جاگیر، کوئی مکان، کوئی چیز ایسی نہیں مانگتے، وہ آپ کی محبت مانگتے ہیں. اور یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ہیں اور فرماتے ہیں کہ کاش میری والدہ ہوتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور مجھے وہ پکارتی محمد. میری 2 رکعتیں ختم ہو چکی ہوتی. اللہ اکبر. میری 2 رکعتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور مجھے وہ آواز دیتی تو میں نیت توڑ کے کہتا جی امی جان، جی امی جان. تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بار بار آپ کو میں یہ بات کہتا رہوں گا، اگر کچھ پانا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے جھکے رہیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ ہماری شارگوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جو بیٹو، میری بیٹی ہو، میرے بھائی ہو، میری بہنوں. پھر اپنے والدین کے قدموں سے لپٹ جاؤ. دنیا جہاں کی کامیابی ہے تمہاری. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے جاؤ ان کو بتا کے جاؤ، دعا کریں
جس کے ماں باپ حیات ہیں اس کو کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں اللہ ہے، اس کے پیر فقیر گھر ہیں اس کے گھر میں پیر فقیر سارا بیٹھے کچھ ہوئے اس گھر میں ہیں۔ بیٹھا ہے۔ اور نمبر 4، دکھی انسانیت کا بیڑا اٹھا لو، اٹھا لو، میں بتا رہا ہوں، جاؤ نوٹ کرو، آج رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر سوچنا کہ اگر ہماری موت ہو گئی کیا تیاری ہے ہماری؟ اللہ چلو یار یہی نیک کام کر لو، کسی دکھی انسانیت کا بیڑا اٹھا لو، رکھو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ، اللہ اکبر۔ پھر تم حرارت دیکھو، کسی پریشان کی پریشانی دور کرو، پھر تم اپنی کیفیت کو دیکھو، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتا دو، کسی کو پانی پلا دو، کسی کو روٹی کھلا دو۔ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن خیرات نہیں مانگ رہی آپ سے، اس کی اپیل نہیں کر رہی، اس کے لیے ہم کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے آپ سے۔ آپ اپنی جگہوں پہ اپنے علاقوں طور میں پہ شروع کریں، ہو جہاں آپ ہیں وہاں اپنی پہ کریں۔ جگہوں پر آپ شروع ہو جائیں، بالکل۔ پھر آپ دیکھو اللہ آپ کی اولاد کو مجھے بتا دو کہ کیا تیاری ہے ہماری، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا۔ مجھے نہیں پتا میں نے ناروے کے اندر کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے، رات کو بات کر رہے ہیں، صبح ان کا میں جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ پڑھنے کے نہیں جا رہا ہوں، ان کو غسل دینے کے نہیں جا رہا ہوں آخری۔ اسی طرح موت آن لپکے گی، خدا کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے بتا دو، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتا دو کتنی اپنی جگہ پہ آپ اپنی عمریں دیکھ لیں، کتنی عمر ہے، کتنی عمر ہے ہماری، کہاں چلی گی بقایا حصہ؟ اسی طرح موت آن دبوچے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔